السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ جب بندہ مومن، کوئی بھی انسان جب گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے اور گناہ اس سے بہت سرزد ہو جاتے ہیں، پھر وہ یوں سوچتا ہے پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ رب تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑا کریم ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائے یا سمندر کے جھاگ کے برابر انسان کے اگر گناہ ہو جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ سے اگر وہ بندہ دعا کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا کرم کرنے والا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک شرابی تھا جو شراب کے نشے میں ہمیشہ دھت رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، شراب پیا ہوا تھا، شراب میں دھت تھا، دوڑتا ہوا آیا اور مسجد کے اندر ایسے ہی چلا گیا، اور جانے کے بعد مسجد کی آگے والی صف میں جا کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد زاروں کی طرح رونے لگا، اور رونے کے بعد کہتا ہے مولا میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، اور میں نے جو بھی خطائیں کی ہیں ان خطاؤں کو تو مولا معاف کر دے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ رو رہا تھا، رو رو کر کے سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں مسجد کے مؤذن نے دیکھا اور اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد جو ہے مؤذن نے گریبان پکڑنے کے بعد مسجد سے اس کو باہر نکال دیا زبردستی۔ اب جب اس کو نکال دیا اور مؤذن نے کچھ جملے بڑے سخت کہے اور کہنے لگا مؤذن کہ تم تو ایک شرابی ہو، اور شرابی کوئی مسجدوں میں نہیں آیا کرتے، شرابیوں کے لیے یہ جگہ نہیں بنائی گئی ہے۔ اس شرابی نے بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ اس مؤذن سے کہا کہ میں تمہارے گھر میں تو نہیں آیا تھا، یہ گھر تو اس کریم کا گھر ہے، اس رب کائنات کا گھر ہے کہ یہاں پر کوئی بھی آتا ہے تو یہاں سے اس کو نکالا نہیں جاتا، اس گھر میں تو اس کو پناہ دی جاتی ہے۔ مگر مؤذن نے دو چار جملے اور سخت کہے جس سے اس کا دل بڑا دل شکنی ہوئی، اس کا دل بڑی زوروں سے ٹوٹا اور زاروں کی طرح پھر سے وہ رونے لگا۔ اب اس بار جب رونے لگا تو مسجد کے باہر ہی کھڑے کھڑے پھر سے یہ سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے، اور رکھنے کے بعد اس نے پھر سر کو سجدے میں رکھا۔ اس قدر زاروں کی طرح رونے لگا، اس قدر رویا کہ جب سر سجدے میں رکھا اور جب اس کے سر کو اس کے سر کو لوگوں نے اٹھا کر کے دیکھا، کچھ دیر تو رونے کی آواز آتی تھی مگر پھر آواز اس کی آنی بند ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا ہوا کیا، جب دیکھا تو اس کی روح جو تھی وہ جسم سے نکل گئی تھی اور یہ فوت ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اس کے دفنانے کے لیے قبر کا انتظام کیا، قبر کو کھودا، اور جب قبر کو کھود کے دیکھا گیا تو لوگ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو جب تیار کیا تو اس قبر میں بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی ماشاءاللہ، کہ پھر اس شرابی کو اسی کے اندر دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد جب اس وقت کے اس زمانے کے کسی اللہ کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ جنت کے اندر سیر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شرابی کو دیکھ کر کے اس اللہ والے نے کہا کہ تم جنت کے اندر سیر کر رہے ہو، دنیا میں تو تم شراب پیتے رہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس شرابی نے کہا بس مرنے سے 2 منٹ پہلے میں اللہ کے لیے اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اتنا رویا کہ میری آنکھوں سے صرف 2 آنسو نکلے، 2 آنسو، میری آنکھوں سے 2 آنسوؤں کا نکلنا تھا کہ ان 2 آنسوؤں نے میری زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو آنسو بندہ اللہ کی یاد میں نکال دیتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بظاہر وہ آنسو دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہو مگر وہ آنسو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ جہنم کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ یہ ایک آنسو جو اللہ کی یاد میں نکلا ہو، اللہ کے خوف سے
جس کی آنکھ سے آنسو نکلا ہو، اس آنسو کی طاقت یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ تو وہ خدا جو ہے بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لوگوں پر بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اگر گناہ ہو گئے ہوں تو اللہ سے معافی مانگ کر کے آج بھی راہ راست پر آنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، چند دن اس دنیا کے اندر رہنا ہے، ہمیں جانا وہیں پر ہے جہاں سب جا رہے ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان ایک بار چلا جاتا ہے تو واپس مڑ کر کے نہیں آتا ہے۔ یہاں تو دنیا میں روز انسان آتے ہیں، روز بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبرستان کے اندر چلا جاتا ہے، وہ انسان کبھی واپس نہیں آتا۔ اپنی دنیا سنوارنے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کر لینا۔ ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے زیادہ جو ہے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اور ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ترجیح دینے کا حکم جو ہے ہمارے تمہارے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں